آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا فرشتوں سے، حضور کو سجدہ نہیں کروایا۔ یہ آدم علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر۔ اللہ خود سجدے میں شریک نہیں ہوا، اللہ نے فرشتوں سے کہا سارے فرشتے سجدہ کر۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اور اللہ فرماتا ہے پھر سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب اس کے بدلے میں حضور کو کیا شان ملی؟ شان یہ ملی اللہ کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، اور حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی اور آل نبی پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ دیکھیے وہ جو سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا تھا فرشتوں نے کیا تھا، اللہ اس کے اندر شریک نہیں ہوا تھا، مگر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے سارے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں اور رب کائنات بھی درود بھیجنے میں شریک ہو جاتا ہے۔ وہ جو سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو وہ ایک ہی دفعہ ہوا تھا، پھر دوبارہ نہیں ہوا، لیکن قربان جائیے اس وقت سے لے کے اب تک کوئی دن نہیں، کوئی لمحہ نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس لمحے اور گھڑی میں اللہ اور اس کے سارے فرشتے محمد اور آل محمد پہ درود نہ بھیج رہے ہیں۔ وہ سجدہ ایک دفعہ ہوا تھا پھر ختم ہو گیا، لیکن ہمارے نبی اور آل نبی پہ جو درود و سلام اللہ بھیج رہا ہے وہ درود و سلام ایسا ہے اس وقت سے اللہ بھیج رہا ہے، قیامت تک اللہ بھیجتا رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی اللہ نبی اور آل نبی پہ درود و سلام بھیجتا رہے گا۔ تو یہ آل نبی کی شان ہے میرے محترم سامعین۔ مولا علی مشکل کشا کی شان کا کیا کہیں؟ آپ دیکھیے مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک ڈگری دی، اور وہ ڈگری کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، اللہ نے فرمایا تم سب سے بہترین امت۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ 1,24,000 نبیوں کے جتنی بھی امتیں ہیں تم ان میں سے سب سے بہتر ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہو، سب سے بالا ہو، سب سے بلند ہو، تم مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ یا اللہ کہاں وہ لوگ، کہاں ہم لوگ؟ پروردگار ہمارے عمل تو ایسے نہیں کہ تو ہمیں افضل کہے، بہترین کہے۔ یا اللہ ہمارے کرتوت تو دیکھ ہم کیسے ہیں، اور تو ہمیں ساری امتوں سے بہترین کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے امتیوں میں تمہارے کرتوت دیکھ کے نہیں بلکہ اپنے محبوب کو دیکھ کے تمہیں سب سے بہترین امت کہہ رہا ہوں، کہ تم میرے محبوب کے امتی ہو، اسی لیے تمہیں سب سے بہترین امت کہا۔ ہم سب سے بہترین امت ہے کیونکہ ہم نے 1400 سال بعد محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب جملہ سمجھیے گا اور سبحان اللہ سمجھ کے کہنا ہے۔ ذرا سوچئے میرے محترم سامعین، جنہوں نے 1400 سال کے بعد محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے 1400 سال پہلے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے حضور کا چہرہ دیکھ کے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ عزیزان محترم ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، صحابہ نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ یہاں سے آپ مومنوں کی ماؤں کی شانوں کا اندازہ لگائیں، وہ جو امہات المومنین ہیں، جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی شان اتنی ہے جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ اتنے بلند ہو گئے ہیں۔ جن بیویوں کا حضور کے ساتھ نکاح پڑھا گیا ہے اللہ نے ان کی عزت اور شان کا عالم کیا کر دیا ہو۔ اسی لیے ہر کلمہ گو مسلمان حضور کی ہر بیوی کو اپنی ماں تسلیم کرتا ہے۔ ہماری ایک ماں وہ ہے جس کی گود میں ہم نے پرورش پائی، جس کے سینے سے ہم نے غذا حاصل کی، ایک ہماری ماں وہ ہے۔ 11 ہماری مائیں وہ ہیں جن کا حضور کے ساتھ نکاح پڑا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی تمام بیویاں سارے مومنوں کی مائیں یہ وہ ہیں جن کا کلمہ پڑھا گیا۔ اور ذرا سوچئے یہ تو وہ بیویاں ہیں جن کا نکاح حضور کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ایک وہ بیوی ہے جس کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کہتے ہیں۔ قربان جائیے وہ حضور کی گود میں پیدا ہوئی ہیں،
हुजूर की गोद में परवरिश पाई है, हुजूर उन्हें अपनी चादर पे बिठाया करते थे, हुजूर उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, हुजूर ने उन्हें घुट्टी दी है, हुजूर ने उन्हें अपने जिगर का टुकड़ा कहा है। जिनका निकाह पढ़ा गया उनकी शान इतनी है, जिस बेटी की रगों में खूने रसूल दौड़ रहा है, अल्लाह ने उस फातिमा तो ज़हरा को कैसी शान अता फरमाई है। कोई धी नहीं मोहम्मद दी धी वर्गी, बेशक फातिमा किसे दा ना होवे, जम्मी पली जड़ी नूरी परदियां विच, जिदे सिर उते नबूवत दी छा होवे, जिदी इज्जत लई नबी आप खलोता, जिदी चक्की चलाण लई जिब्राइल भी परेशान होवे, यारो मुश्किल कुशा दी होवे बीवी, नाले हसन हुसैन दी मां होवे, नहीं लभदी मिसाल दुनिया विच उस मां दी जिदे पुत्र ने चढ़ के नेज़े ते पढ़िया कुरान होवे।